واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 8 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی، لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے تھے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن ابو عبیدہ نے اسے وہاں بھی بیٹھنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر رہا میں پناہ گزین ہوا۔ ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب آتا بھی تھا تو وہ مایوس کن ہوتا تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا تھا، اور رومیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرقل رہا میں قیام کیا۔ اس کا شاہی خاندان اس کے ساتھ تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھی، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسا وہ کیا کرتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی قابل جوتشی اور نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اس کی خوشنودی کے خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے، لیکن ہرقل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتشوں اور نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت موزوں ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا اور ہرقل کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرقل اسے اب پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں، لیکن ہرقل کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اب بتائے ستاروں کے بھیدی۔ ہرقل نے شاہانہ عتاب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیشن گوئیوں کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چھپتے پھرنا نہ لکھ دیا گیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں؟ مجھے جواب دے۔ نجومی نے علم نجوم کی اصطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرقل کو قائل کر لے کہ غلط پیشن گوئیوں کا قصوروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہرقل نے کہا۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میری قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در بدر چھپتے پھرنا اور پناہ ڈھونڈنا لکھ دیا گیا ہے؟ یہ حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے کہ جس طرح میں بھٹکتا پھر رہا ہوں اسی طرح یہ ستارے افلاک کی وسعتوں میں بھٹک رہے ہیں، اور دوسری حقیقت یہ کہ تو مجھے دھوکہ دے دے کر اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کر کے دولت بٹورتا رہا ہے۔ نجومی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہرقل اٹھا اور آہستہ آہستہ نوجوان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہرقل ویسا ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا۔ ہرقل ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنی کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتا تھا جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ بجلی کی تیزی سے ہرقل
کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا، خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے ہی لمحے نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا۔ نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا، پھر وہ گر پڑا۔ ہرقل نے خنجر ایک طرف پھینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صاف کر کے دے دیا جائے۔ ہرقل اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ مردین کو لے آؤ، ہرقل نے حکم دیا۔ آج میں ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرقل کی عمر کے ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتا دیا جائے کہ اس کی زندگی 2-3 منٹ ہی رہ گئی ہے تو اس پر کیسی بے رحم کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرقل تھا جس کی نظر میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک درباری نے اس کا خنجر صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہرقل نے خنجر نیام میں ڈال لیا۔ شاہ مردین نام کا یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا شاہی جوتشی تھا۔ ہرقل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے زائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے زائچہ بنانے والے، ہرقل نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے روم کے طاقتور بادشاہ، جب تو نے مجھے زائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا اور یہی مژدہ سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔ ہرقل نے کہا، تیرے زائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دے رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا اور تو اسی دولت اور رتبے کے خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ دولت کی خاطر نہیں، شاہ مردین نے کہا، انتقام کے خاطر میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرقل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں انتقام، شاہ مردین نے بڑی دلیری سے کہا۔ اب سن، میں نے تیرے اس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر، تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری اس شاہانہ زندگی کا ایک ایک دن ایسا بھی گزرا ہے۔ تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ میری بہن بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تیرے 2 محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرقل کے لیے اس قسم کی خوبصورت لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرقل 3-4 دن جنگل میں قیام کرے گا اور اسے اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ میری روتی چیختی بہن کو تیرے پاس لے گئے۔ میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے جانے دیتا نہیں تھا۔ میں وہیں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا، اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا، 3-4 دن وہیں بھوکے پیاسے گزار دیا اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہرقل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر زائچے بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا لیکن میں نے اس میں
دلچسپی نہ لی اور پھر میرا باپ اپنی بیٹی کا صدمہ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ تجھ سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ لوگ میرے باپ کی کرامت کی وجہ سے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں اور جوتش اور نجوم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے باپ والا علم تو نہ سیکھا، اس کی جگہ کچھ فریب کاریاں اور شعبدہ بازیاں سیکھ لی۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تجھے یہ بتاؤں کہ 7-8 برس بعد میں نے کس طرح تجھ تک رسائی حاصل کی اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ہرکل بڑا ہی ظالم اور درندہ صفت حکمران اور جرنیل تھا۔ درباریوں کو توقع یہی تھی کہ ابھی ہرکل اٹھے گا اور شاہ مردین کو اسی طرح پیٹ میں خنجر گھونپ کر قتل کر دے گا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہرکل بت بن گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے شاہ مردین کو دیکھے جا رہا تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جب کہ شکست کھا کر بھاگا پھر رہا تھا، اس کے دربار میں کنیز اور 2-3 شہزادیاں موجود تھیں اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے محل کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیاں اور کنیزیں بھی شاہ مردین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ معزز ناظرین، اگلی قسط جاری ہے۔ قسط نمبر 9 کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔